بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری پوری کے پوری قوم کی سوچ ایک کرنے کے واسطے، ہماری پوری کے پوری قوم کی سمجھ ایک کرنے کے واسطے، ہماری پوری کے پوری قوم کا ارادہ، نیت کا مطلب ارادہ رہتا، ہماری پوری کے پوری قوم کا ارادہ ایک کرنے کے واسطے، ہماری پوری کے پوری قوم کا عمل ایک کرنے کے واسطے ہم سب کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام نے ہم کو ایک سوچ، ایک سمجھ، ایک ارادہ، ایک اختیار، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ایک سمجھ کرنے کے واسطے، ایک سوچ کرنے کے واسطے، سب کے عمل ایک کرنے کے واسطے اسلام کا قانون پسند کیا، طریقہ پسند کیا۔ دین اسلام مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، پلیز آخری تک دیکھیے، اینڈ تک دیکھیے اس ویڈیو کو۔ خود شناسی ہو جانا، پھر خدا شناسی ہو جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناسی ہو جانا۔ غور کرو اس بات میں، خود کی پہچان، اللہ کی پہچان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جانے کے بعد اس پر عمل ہونا بہت ضروری، بہت 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 ضروری۔ وہ کہتے نا، اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ، بے شک بے شک بے شک، صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور کیجیے اس بات میں، بالکل بھی دھیان مت ہٹائیے۔ سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں، اے پیغمبر کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، سوچ کے دیکھو کہ کون ہے ایسا جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا۔ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا غفور رحیم ہے۔ سوچ کے دیکھیے اس بات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کس نے کرائی ہم کو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ غور کرو، صرف برکت کے واسطے مت پڑھو، اللہ کے واسطے اس میں غور کیجیے۔ خود شناسی بھی ہو جانا، خدا شناسی بھی ہو جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناسی بھی ہو جانا، سب کی پہچان ہو جانا، اس پر عمل ہو جانا۔ جب یہ امت ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گی، سب کی سوچ، سب کی سمجھ، سب کے ارادے، سب کے عمل ایک ہوں گے اور نیکیاں قائم ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم برائیوں سے رکیں گے۔ غور کیجیے اس بات میں، بہت غور طلب مسئلہ ہے۔ آج نہ تو ہمارے ارادے ایک ہے، آج نہ تو ہمارے عمل ایک ہے، نہ ہماری سوچ سمجھ، کچھ بھی ایک نہیں ہے۔ اسلام کے واسطے دنیا میں پیش کرنے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آج کا مسلمان خود اسلام کے واسطے خطرہ ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آج کے نام کے مسلمان اسلام کے واسطے خود خطرہ بن چکے ہیں۔ غور کیجیے اس بات میں، تاکہ ہم بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے نہ بنیں، اس کے واسطے قرآن پاک میں، حدیثوں میں غور کیجیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور ایک بات سنو کہ جذبہ ہے نا، جذبہ یہ کب جاگے گا؟ کب جاگے گا؟
ہماری قوم کا کوئی بھی مسلمان جہنم کی آگ میں نہ جائے، ایک بھی نہ جائے، ایک بھی نہ جائے، اللہ کرے کہ ایک بھی نہ جائے۔ یہ جذبہ جاگنا چاہیے۔ ہماری قوم کا ایک بھی فرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جنت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو۔ اللہ کرے کہ سب کو جنت کی نعمتیں ملے۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں کب جاگے گا؟ جب اپنی فیملی اور اپنے خاندان کا سوچیں گے نا، جب نہیں جاگے گا۔ یہ جذبہ قوم کے بارے میں سوچنے والوں خود جاگے گا۔ بات کو سمجھیے۔ یہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین۔